اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عقائد امامیہ میں کی جانے والی گفتگو آہستہ آہستہ اپنے ابتدائی مراحل کو عبور کرتے ہوئے آج خدا کے فضل سے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور ہم نے عقائد امامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو میں اس سیمسٹر میں امامت کو عنوان جو قرار دیا تھا، اس کے اندر کئی مزید عناوین کے اوپر اور مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے وہ ہم نے گفتگو کی ہے. آج کا جو موضوع ہمارے زیر بحث رہے گا وہ اگرچہ ایک بہت ہی نازک موضوع بھی ہے اور بہت اہم ہے، اور خصوصیت کے ساتھ فی زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے لیے، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، ان سب کے لیے یہ موضوع یکساں بہت ضروری ہے. پروردگار عالم نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا، اور اس کے بعد اس کو 3 مراحل کے اندر اس کی ہدایت کی. پہلا مرحلہ تو وہی مرحلہ تھا کہ جب آواز قدرت آئی کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان کس بات پر اکڑتا ہے جبکہ اس پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ وہ لم یکن شیئا مذکورا کی منزل پر تھا. اس کے ذیل میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ یہ جو لم یکن شیئا مذکورا کی منزل ہے، یہ بہت نازک مرحلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تھا، لیکن کس انداز کا تھا، کس کیفیت میں تھا، اس کیفیت کا معلوم ہونا مشکل ہے. یا یوں کہیے آج کل کی زبان عام کے انداز سے کہ انسان تھا، لیکن کس فارمیٹ کا تھا یہ معلوم نہیں ہے. جس سے اگر کہا جائے کہ اکثر ہم کمپیوٹر میں کوئی فائل دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، فائل تو ہے، لیکن اس کا جو کمپیوٹر ہے وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس فائل کو چلانا کیسے ہے، کس سافٹ ویئر سے چلانا ہے، وہ پہچان نہیں پاتا. تو وہ کہتے ہیں انریکگنائزڈ فائل فارمیٹ. تو فائل فارمیٹ سمجھ نہیں پاتا، یہ کہتا ہے کہ کچھ ہے لیکن کیا ہے معلوم نہیں. تو بس انسان کی حقیقت کچھ اس انداز کی تھی کہ وہ کیا تھا، کس عالم میں تھا، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، قابل بیان نہیں ہے، الفاظ نہیں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے.
پھر لم یکن شیئن مذکورہ کی منزل سے بات آگے بڑھی اور خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے خلق کیا، نبتلی اس کو امتحان میں ڈالا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کے بعد ہم نے اسے پس سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ اب جب سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کو جو ہم نے نعمت وجود دیا ہے، اس نعمت کے جو لوازمات ہیں جو اس کو اس کی کمال کی طرف لے جائیں گے، ان لوازمات میں سے بہت اہم ایک اس کا لازمہ ہے یہ کہ اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا جائے تاکہ یہ اپنے کمال کی طرف رشد کرے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے کمال کی طرف رشد کرنے کے لیے اس کو ہم نے سمیع اور بصیر بنا دیا، اور اس سمیع اور بصیر کے بنائے جانے کے بعد ہم نے یہ چاہا کہ یہ اس سماعت اور بصارت کا کھل کر استعمال کرے، لیکن جائز استعمال کرے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ایک اور مقام کے اوپر بھی ان نعمتوں کا تذکرہ اس انداز سے کیا ہے کہ هو الذی انشاکم، وہ ہے کہ جس نے تمہیں انشا کیا، انشاکم، وہ ہے جس نے تم سب کو انشا کیا، وجعل لکم، اور تمہارے لیے قرار دیا، السمع والابصار والافئدہ، سماعت کو، بصارت کو اور افئدہ کو۔ یہ جو ہمارے لیے قرار دی گئی اشیاء ہیں، یہ یقیناً پروردگار عالم کی نعمتیں قرار پائیں۔ اسی لیے اس آیت کے آخری ٹکڑے میں پروردگار عالم نے پھر ایک مرتبہ ایک حقیقت کا بیان کیا اور فرمایا کہ قلیل ما تشکرون، بہت کم ہیں، بہت قلیل ہیں وہ لوگ کہ جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ابھی آیت کے ابتدائی ٹکڑے کے اندر جو نعمتیں گنوائی جا رہی تھیں، سمع والابصار والافئدہ، یہ جو تین نعمتیں پروردگار نے گنوائی ہیں، کہا قلیل ما تشکرون، بہت کم ہے جو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ ان نعمتوں سے فائدہ کیا لینا ہے؟ پھر آئیے سورہ دہر کی طرف۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کی ہدایت کر دی۔ کس چیز کی ہدایت کی ہے؟ ہم نے اس کو سبیل کی ہدایت کر دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس سبیل کی ہدایت جو ہم نے اسے کی ہے، اس سبیل کی طرف اس کی جو رہنمائی ہم نے کی ہے، یہ سبیل اگر اس نے واقعتاً پکڑ لی تو یہ سبیل کے تھامنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سبیل اسے صراط المستقیم تک لے جائے گی، اس صراط المستقیم کو پالے گا۔ بسا اوقات انسان کو جو راستہ بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مستقیماً راستے کی طرف جانے کا ذریعہ، مستقیماً راستے کی طرف جانے کا راستہ، وہ سبیل کہلاتا ہے۔ اگر آپ
مجھ سے حیدرآباد جانے کا راستہ پوچھیں تو میں آپ کو بیان کروں گا کہ جناب آپ یہاں سے نکلیے گلشن سے اور یہاں جائیے اور رائٹ پر جائیے اور لیفٹ جائیے اور ہوتے ہوتے کس مقام پر چلے جائیں. کہا ہوتے ہوتے یوں لیفٹ اور رائٹ کرتے کرتے آپ جو ہے وہ سپر ہائی وے پہ چلے جائیں گے اور بس اب کچھ ہو جائے سپر ہائی وے کو نہ چھوڑیے گا. تو یہ جو سپر ہائی وے ہے جو آپ کو مستقیماً آپ کی منزل تک لے جائے گی، یہ کیا کہلایا؟ یہ صراط مستقیم کا. اور یہاں سے جو یہ گزر رہی ہے آہستہ آہستہ، یہ جو میں نے آپ کو راستہ بیان کیا ہے، اور یہ راستہ گیا کہاں؟ کدھر لے گیا آپ کو؟ صراط مستقیم کی طرف لے گیا. یعنی یہ جو راستہ تھا جو آپ کو صراط مستقیم تک لے گیا، یعنی کہ جو سپر ہائی وے تک لے گیا، اس انداز سے جو میں نے اگزامپل دی، اس اگزامپل کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو پھر ہمیں نظر آیا کہ نہیں، جس طرح سے یہ سبیل تھے تو اس سبیل نے آپ کو ایک ایسے مقام پر پہنچایا کہ جب آپ نے مستقیماً اس کا ارادہ کیا، مسلم اس کا ارادہ کیا، تو اب آپ منزل پر ہی پہنچ کر دم نے. توجہ ہے آپ؟ تو دیکھا یہ گیا کہ وہاں جہاں جانا تھا، حیدرآباد جانے کا روڈ تو ایک تھا، لیکن اس روڈ تک جانے کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف راستے استعمال کیے. اسی لیے قرآن کریم میں سبیل کی جمع ملتی ہے سبل، لیکن صراط کی جمع نہیں. صراط تو بس ایک ہی ہے. صراط تو کچھ لوگوں کا راستہ ہے کہ اگر اس راستے پر مستقیماً چلتے رہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کا وہ راستہ ہے انہی لوگوں کے ساتھ ملحق رہ جائیں گے. بس کرنا یہ ہے کہ عموماً ذہن میں آیا سیدھا راستہ. یہ جب ہم نرسری میں تھے تو آپ کو اور ہمیں بتایا گیا ہوگا کہ سیدھا راستہ، تو بچوں کے لیے سیدھا راستہ ٹھیک ہے، لیکن اب تو ہم بڑے ہو گئے. سیریلک کھانے والوں کو بتائیے سیدھا راستہ تو ان کے ذہن میں شاید اسکیل سے کھنچا ہوا کوئی سیدھا راستہ آتا ہے. لیکن یہاں جو سیدھا مراد ہے وہ کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ آیت میں کہیں سیدھا لفظ موجود نہیں ہے جس کا ترجمہ آپ سیدھا کر رہے ہیں. تو مستقیم، صراط تو راستے کو کہتے ہیں، اور مستقیماً، مستقم یعنی استقامت کے ساتھ، ہمت اور دل جمی کے ساتھ اس راستے کو تھام لینا اور پھر کبھی چھوڑنا نہیں. خود سپر ہائی وے کی ایگزامپل لے لیں، ایگزامپل میں سے ایگزامپل لیں. یہ جس روڈ کو آپ نے پکڑا تھا، اب آپ نے یہ نیت کی تھی کہ نہیں مجھے تو سیدھا جانا ہوگا، پتہ چلا کہ ہائی وے جو ہے وہ رائٹ پہ مڑ رہی ہے، آپ نے کہا نہیں نہیں میں نہیں مڑوں گا، مجھے سیدھا جانا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ مستقیم. مستقیم کا مطلب ہے جس راستے کو تھاما ہے، چاہے نشیب اور فراز آئیں، چاہے کئی آندھیوں اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے، چاہے سر کٹوانے پڑیں، اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے. فرزند زہرا نے جب چراغ کو بجھا دیا اور کہا چلے جاؤ، میں نے بیعت اٹھا لی تم پر، اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑو اور لے کر چلے جاؤ، یہ میری جان کے دشمن ہے. حجت زمانہ نے بیعت اٹھا لی، اب تو شرعی عذر ہے، جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جواب کیا آیا؟ یا ابن الزہرا، آپ کو تنہا چھوڑ دیں، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں. تو آپ کو تنہا نہ چھوڑنا یعنی کہ کیا؟ یعنی آپ کو ہم
کسی بھی صورت کسی بھی انداز سے اکیلا نہیں کر سکتے. یعنی صراط مستقیم ہم نے آپ کو مستقلاً تھام لیا ہے. اب چاہے سر کٹے، چاہے مال اسباب لوٹا جائے، فرزند زہرا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. امام زمان ان کے لیے کیا تھے؟ صراط مستقیم. یہی وہ راستہ ہے جو کہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا ہے. اور ان لوگوں میں سے تو ایسے بھی ہیں کہ جن کی تعارف میں پروردگار نے نہ صرف یہ کہ انعام نازل کیا ہے بلکہ نعمت کو تمام بھی کر دیا ہے. یوم اکملت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تمہارے اوپر ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. بس بہت توجہ، بہت توجہ. جس موضوع کی طرف ابھی جانے والا ہوں اس کی طرف مقدمہ سازی کر رہا ہوں. تو پروردگار عالم نے اس انداز سے انسان کی ہدایت کا سامان کیا ہے اور چاہا کہ مستقلاً یہ اس سمت میں سفر کرتا رہے کہ جس سمت میں جس کا نتیجہ لقاء اللہ ہے. اس کی فکر، اس کی نظر میں فقط اور فقط اور فقط خدا کا راستہ، یعنی وہ راستہ کہ جو خدا تک لے جائے وہ ہونا چاہیے. اب اگر خارج سے کوئی اور شے سے بیان کی جائے اور کسی انداز سے اس کی فکر کو منتشر کر دیا جائے اور ایسے خواب اور خیال میں اس کو لے جایا جائے کہ یہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف احساس نہ کرے، اپنی ذمہ داریوں کی طرف نشان دہی نہ کرے اور ان کی طرف متوجہ نہ رہے اور کسی ایسے راستے پہ چل نکلے کہ جو کہ اسے لیفٹ یا رائٹ کہیں لے جائے اور جس کا لازمہ صراط مستقیم سے دوری ہو، تو ایسے راستے کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پسند نہیں فرمایا تو ایسے راستے کو رکھا ہی کیوں ہے؟ یہی کمال ہے. اگر طبعاً فطرتاً اسی انداز سے ہر انسان اپنے اچھے کام کرنے میں مجبور ہوتا کہ کچھ اس کی اپنی سوچ نہ ہوتی، اپنا اختیار نہ ہوتا، تو پھر مومن نہ اپنے وجہ سے مومن ہوتا، نہ کافر اپنی وجہ سے کافر ہوتا. تو پھر اس انداز سے اگر ہم دیکھیں تو مومن اور کافر میں پھر کوئی فرق کس طرح سے کرتے؟ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ فیصلہ مشکل ہو جاتا. تو اسی لیے مومن اپنے اختیار سے مومن ہے، کافر اپنے اختیار سے کافر ہے. ہاں لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ کیا؟ مومن اپنے اختیار سے مومن ہے لیکن اپنی حول اور قوت میں خدا کا محتاج ہے. یہی معاملہ کافر کے ساتھ بھی ہے. کافر اپنے اختیار سے کافر ہے لیکن حول اور قوت میں چونکہ خدا کا محتاج ہے، اس لیے اگر زبان سے کفر کرنا چاہے اور خدا کا انکار کرنا چاہے تو اس انکار کرنے کے لیے جو حول اور قوت درکار ہے وہ بھی پروردگار ہی اسے دے گا. محتاج ہے، اس کی محتاجگی ختم نہیں ہوگی. خدا کو ماننے یا نہ ماننے سے محتاجگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. محتاج تو ہمہ وقت ہے، چاہے مانو چاہے نہ مانو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے راستے سے ڈیویٹ ہونے کے فیکٹرز کو پروردگار نے پھر پسند نہیں کیا کیونکہ وہ اس کو اس کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے، بالکل اسی لیے، اسی سبب جب ہم ثقافت اسلامی پہ نظر کرتے ہیں، جب ہم اسلام کی ثقافت پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصہ گوئی کو اسلام میں اس کی شدید ممانعت کی.
قصہ گوئی. کیا وجہ ہے کہ اللہ نے جو قصہ گو تھے ان کی مذمت فرمائی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اسلام نے قصہ گو اور شاعروں کی مذمت کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ ارشاد ہوا مثلا سورہ شعراء وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. غاوون کس انداز سے بات ہو رہی ہے سمجھیے. کون ہے یہ؟ کہا غاوون، بھٹک جانے والے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں. اور شعراء تو ان کی پیروی کرنے والے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. والشعراء، اور شعراء یتبعہم الغاوون، ان کی پیروی کرنے والے تو گمراہ ہیں. الم تری انہم فی کل واد یہمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. بہت توجہ ہے، بہت توجہ. خدا کی قسم کاش میں اس کے باطن تک ویسی رسائی کروں کہ جیسا حق ہے. یہ قرآن کا لفظ معجزہ ہے، ایک ایک حرف معجزہ ہے. بسا اوقات آیت خود بتاتی ہے کہ اس کے معنی کیا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ یہ جنگلوں اور بیابانوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں. لیکن توجہ کیجئے، یہ آیت کا ظاہر ہے. آیت کے باطن میں دیکھیں، آیت کا باطن کہہ رہا ہے کہ ہر وادن، مثلا چاہے کوئی بھی عنوان ہو، کوئی بھی مضمون ہو، شاعر جب اپنے تخیل سے اس مضمون کی بات کرتا ہے تو عمومیت کے ساتھ وہ کبھی ادھر کی بات کرے گا، کبھی ادھر کی بات کرے گا. اس کی بنیاد تخیل ہوگی، حقیقت نہیں ہوگی. تو اس وادی میں یہ بھٹک رہا ہوگا، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، اس کی کوئی منزل نہیں ہوگی. یہ اس وادی میں کہیں بھی چلا جائے یہ اپنی منزل میں نہیں پہنچ پائے گا. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ شعراء جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ کرتے نہیں ہیں. مثلا وہ کہے گا کہ ارے میں آپ کے لیے تو چاند توڑ کر لے آؤں، اور میں جناب آپ کے دامن میں تاروں کو لا کر ڈھیر کر دوں، اور کیا کہنے آپ کا فلانا، آپ کا یہ اور آپ کا وہ، اور آپ کا یہ انداز، آپ کا وہ انداز، اور ایسا ویسا. کہاں پہنچا دیں گے بات؟ الحمدللہ سوری الا الذین آمنوا. اب یہاں پر جو ہے وہ تخصیص ہے، مگر وہ لوگ الحمدللہ معذرت، یہاں پر تخصیص ہے. دیکھیں میں نے شعراء کا نام لیا، بھٹکنے والوں کا انہوں نے تو کہا کہ دیکھیں وادی مقدس طوا، یعنی ایک وادی وہ بھی ہے جو مقدس ہے، طوا ایمان لانے والوں کی وادی، مقدس وادی، نہ کہ عام بھٹکنے والی وادی. وہ وادی جہاں پر انسان جائے تو اس کا نتیجہ لقاء اللہ ہو. اور وہاں وہ لوگ جائیں گے کہ جو کہہ رہے ہیں وہی کرتے ہیں، جن کا ایمان اور عمل ساتھ ساتھ ہے. اسی لیے یہاں تخصیص رکھی کہ عمومیت کے ساتھ شعراء کو رد کر دیا. عمومیت کے ساتھ شعراء کی حمایت نہیں کی ہے، بلکہ یہاں بھی بیان ہوتا ہے کہ سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے فوراً بعد وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا. کاش آپ تھوڑی دیر کے لیے اس واو کو واو حالیہ کے طور پہ دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ
کہ جو ایمان لائے ہیں اور ایسی حالت میں ایمان لائے ہوئے ہیں کہ عمل صالح بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ ایمان اور عمل کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوگا۔ وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جنہوں نے یوں کہیے کہ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا ہے۔ اچھا، اس بدلہ لینے کو وَانْتَصِرُوا مدد کرنے کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ مدد کی ہے کسی کے ظلم کی پر ہوا ہے، اور انہوں نے اس کی اعانت اس انداز سے کی ہے کہ اس کے ظلم کو آشکار کر دیا، شاعری کے ذریعے سے کسی واقعے کو قلم بند کر دیا۔ لیکن یہ اسلام میں قصہ گوئی کی معاملات میں بات ہو رہی ہے کہ عمومیت کے ساتھ منع کیا اور خصوصیت کے ساتھ کچھ مقام پر اجازت دے دی۔ قصہ گو انسان کو ایک ایسے قصہ گو کون جن کی مذمت کی ہے، شعراء کون جن کی مذمت کی ہے، وہ جو بیہودہ شاعری کرتے تھے اور وہ جو بیہودگیوں کو اشعار کی صورت میں بیان کرتے تھے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پوری رات بیٹھ کر وہ اپنا قصہ بیان کیا کرتے تھے اور لوگ اس انداز سے سنتے تھے کہ جیسے کیا ہو جانے والا ہے۔ یہ ان کی ٹریڈ تھی، ان کی یہ اسپیشلٹی تھی۔ بلائے جاتے تھے، مدعو کیے جاتے تھے، اور پوری رات بیٹھ کر ایک ایسے تخیلاتی ماحول میں لے جاتے تھے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ نظر چرا لے گا۔ اس انداز سے انسان کو وہاں لے جایا جاتا تھا۔ بس اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے انسان نے اپنے معاملے پہ، جس طرح سے میں عرض کر رہا تھا آپ کو کہ اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو یہ جو شعرا ہے اور قصہ تو ایسا قصہ گو کہ جو انسان کو ایک ایسے ماحول میں لے جائے کہ جہاں وہ اپنے ذمہ داریوں سے ہٹ جائے اور اس کا جو رجحان ہے وہ پروردگار سے الگ ہو جائے، تو ایسے قصہ گو کی مذمت کی گئی۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی قصے موجود ہیں۔ فرعون کا قصہ ہے، نمرود کا قصہ ہے، مختلف جو طاغوت گزرے ہیں ان کے قصے موجود ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت نوح کا قصہ ہے، حضرت آدم کا قصہ ہے، اور پھر اگر نیچے آتے رہیے تو حضرت ابراہیم کا قصہ ہے، حضرت موسیٰ کا تو اتنے قصے ہیں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس انداز سے دیکھیں تو ہمیں دونوں انداز کے قصے نظر آتے ہیں، یعنی وہ حضرات کے جو کہ پازیٹیو کریکٹرز رکھتے تھے ان کا قصہ نظر آتا ہے، اور جو نیگیٹو کریکٹر تھے ان کا بھی قصہ نظر آتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا قصہ ہمیں کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ بہت توجہ۔ ان کا قصہ ہمیں بیان ہی اس لیے کیا گیا کہ
پازیٹیو کریکٹرز والوں کے قصے کو دیکھ کر ہمارے نفس میں ایک انقلاب برپا ہو اور ہم ان جیسی صفات کو لینے کے لیے کوشش کریں. یہ وہ صفات ہیں جو ہمارے اندر بھی صلاحیت ہم رکھتے ہیں، لیکن ہم ان صلاحیتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو رشد کریں، ان صلاحیتوں کو متوجہ ہو کر، ان صلاحیتوں پر متوجہ ہو کر ہم بھی خود میں وہ اوصاف پیدا کر لیں کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اور نتیجتاً کیا ہوگا؟ نتیجتاً یہ ہوگا کہ یقیناً میں بھی انہی کی منزل کو پالوں گا کہ جیسا کہ انہوں نے منزل کو پائی تھی. اسی لیے آپ 1 مہینے کی ریاضت کرنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، جب عید کے عنوان سے دن کو مناتے ہیں اور پروردگار کے سامنے شکر کے طور پر وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان تدخلنی کل خیر ادخلت فیہ محمدا وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمدا وآل محمد. یہ دعا کا جو یہ حصہ ہے، یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اچھائیاں تو نے محمد اور آل محمد علیہ السلام میں ودیت فرمائی تھیں، ہمیں بھی ان سے متصف فرما، اور وہ برائیاں کہ جن سے تو نے انہیں دور کیا تھا، وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ، تُخْرِجْنِی مجھے نکال لے، من کل سوء ہر برائی سے، اخرجت منہ محمد وآل محمد، جس کو تو نے محمد اور آل محمد سے دور رکھا تھا. یہ وہ برائی ہے. کون سی برائی؟ مثلا اب اس کی شرح کریں، جھوٹ. کیا محمد اور آل محمد کی زندگی میں جھوٹ کا شائبہ بھی ہے؟ قطعاً نہیں. تو ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو وہ انسان جو ہمیشہ سچ بول رہا ہے، وہ اس معنی میں کس کی طرف، کس کی صفت اس نے اپنائی ہے؟ جو محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی صفت تھی. تو اس معنی میں جب کبھی کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے تو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں موجود پازیٹیو کریکٹرز کی طرف انسان نظر کرے، اس کے اندر موجود جو پازیٹیو کریکٹر ہے اس کی طرف انسان نظر کرے اور خود میں بھی وہ صلاحیت پیدا کرے کہ جس طریقے سے ان لوگوں کو وہ مقام حاصل ہوا، اسے بھی وہ مقام حاصل ہو جائے. بس یہاں تک میں آپ کو لے آیا. یہاں سے بات کو اب ایک درجہ اور آگے بڑھا لیں گے. آج یہ تو پتہ چل گیا کہ قرآن نے بھی قصے بیان کیے ہیں اور قصہ گوئی کی مذمت بھی کی ہے، لیکن قصہ گوئی کی مذمت وہ کہ جو خدا سے دور کر دے، لیکن وہ قصہ کہ جس کے اندر قصہ بیان کرنے کے بعد اوصاف بیان کی جا رہی ہیں اور شوق دلایا جا رہا ہو کہ میں اور آپ بھی وہ صفت یا وہ اوصاف جو ہیں ان تک ہم چلے جائیں اور ان کو اخذ کر لیں، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مطلب ہے، یہ وہ اصل غرض ہے کہ جو کہ پروردگار عالم کے اس فعل میں موجود ہے. بس اپنی گفتگو کو میں یہاں روکنا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ اگلے حصے میں اس قصہ گوئی سے متعلق آپ کو ایک اور اہم پہلو کی طرف اشارہ کروں. پہلے حصے کا اختتام ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.